السلام علیکم۔ 1990 کی گرمیوں میں مشرق وسطیٰ کی فضا ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن چکی تھی۔ 2 اگست 1990 کی صبح جب دنیا اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھی، عراق کے طاقتور افواج نے کویت کی سرحد عبور کر لی۔ یہ حملہ محض ایک عسکری کارروائی نہیں تھا، بلکہ ایک طویل سیاسی، معاشی اور علاقائی کشیدگی کا نتیجہ تھا، اور پھر اس حملے نے تاریخ کے ایسے باب کو جنم دیا جو آج بھی کویتی عوام کے شعور میں ایک تلخ یاد بن کر زندہ ہے۔ دوستو، 1988 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی تو عراق قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ قرض ان خلیجی ریاستوں کا تھا جنہوں نے جنگ کے دوران صدام حسین کی حمایت کی تھی۔ ان میں سر فہرست ہے سعودی عرب اور کویت۔ جب کویت نے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا تو بات صرف مالیات کی نہیں رہی۔ عراق نے الزام لگایا کہ کویت نے اوپیک کے طے شدہ کوٹے سے زیادہ تیل برآمد کیا، جس سے عالمی منڈی میں قیمتیں گری اور عراق کی آمدن متاثر ہوئی۔ صدام حسین نے کویت پر رومیلا آئل فیلڈ سے تیل چوری کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ سفارتی کوششیں ناکام ہو گئی اور نتیجہ نکلا جنگ کا۔ 2 اگست 1990 1 لاکھ عراقی فوج کویت میں داخل ہو گئے۔ عراقی ٹینکوں نے صرف چند گھنٹوں میں کویت سٹی پر قبضہ کر لیا۔ کویتی بادشاہ فرار ہو چکے تھے، لیکن ان کا سوتیلا بھائی شیخ فہد الاحمد الصباح ڈٹ کر کھڑا رہا، جسے عراقی فوج نے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ صدام حسین نے کویت پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ایک حیران کن اعلان کیا۔ 4 اگست کو صرف 2 دن بعد ایک نئی ریاست کا اعلان ہوا اور اس ریاست کا نام رکھا گیا جمہوریہ کویت۔ صدام حسین کے بقول یہ ایک آزاد اور عوامی انقلاب کا نتیجہ تھی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ دوستو، تاریخ دانوں کے مطابق یہ صرف وقت حاصل کرنے کی چال تھی تاکہ عالمی رد عمل کو محدود رکھا جا سکے۔ یہ ظاہر کیا گیا کہ کویتی عوام نے خود اپنی حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ عبوری حکومت بنائی گئی جس کے وزیر اعظم بنے کرنیل علا حسین علی۔ ساتھ ہی وزراء کا اعلان بھی ہوا۔ تمام وہ افراد جو کبھی کویتی فوج میں تھے اور اب عراق کے وفادار بن چکے تھے۔ ٹی وی پر قوم سے خطاب میں علا حسین نے نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کیا اور عوام سے تعاون کی اپیل کی۔ اس نئی حکومت نے انقلابی اقدام کا اعلان کیا۔ ان اقدامات میں حکمران خاندان کے اثاثے ضبط کرنا، قومی اسمبلی تحلیل کرنا، مغربی کمپنیوں کی نیشنلائزیشن اور کویتی شہریت عرب باشندوں کو دینے کا اعلان کیا گیا، لیکن یہ سب محض دکھاوا تھا۔ کویتی عوام اور اپوزیشن نے اس جمہوریہ کو مسترد کر دیا اور یہ حکومت صرف 4 دن چل سکی۔ دوستو، 8 اگست 1990 کو صدام حسین نے کویت کو باقاعدہ طور پر ایران کے ساتھ ضم کرنے کا اعلان کیا۔ اس عبوری حکومت کی درخواست پر صدام حسین نے کویت کو عراق کا 19واں صوبہ قرار دیا اور عزیز الصالح النعمان کو گورنر مقرر کیا گیا۔ کویت کی انیکسیشن کے بعد اب عراق نے یہاں اپنا نظام نافذ کرنا شروع کیا۔ کویتی کرنسی، نصاب، اخبارات سب کچھ ختم کر کے عراقی قوانین لاگو کر دیے گئے۔ سفارت خانے بند، سفارتکار بے دخل اور عوام پر پابندیاں۔ دوستو، اسی اثناء اقوام متحدہ نے اس حملے کی مذمت کی اور اگست میں ہی عراق پر پابندیاں لگا دی گئی۔ پھر نومبر 1990 میں اقوام متحدہ نے قرارداد 678 منظور کی، جس میں عراق کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت دے دی گئی۔ امریکہ نے اتحادی فوج کی قیادت سنبھالی اور 16 جنوری 1991 کو آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا آغاز ہوا۔ صرف چند ہفتوں میں عراقی افواج پسپا ہو گئی اور فروری میں کویت آزاد ہو چکا تھا۔ 14 مارچ 1991 کو کویت کے امیر شیخ جابر الاحمد الصباح فاتح کی طرح اپنے وطن واپس آئے، لیکن پیچھے رہ گئی تباہی، تلخ یادیں اور 4 دن کی وہ جمہوریہ جو اب تاریخ کے اندھیرے باب کا حصہ بن چکی ہے۔ کویت میں عراق نواز حکومت کے بیشتر ارکان بعد میں خود کو حکام کے حوالے کر چکے تھے۔ علاؤالدین کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دے کر پہلے سزائے موت سنائی گئی، جو بعد میں عمر قید میں بدل دی گئی۔ علا حسین نے دعویٰ کیا کہ اسے کٹ پتلی حکومت کی قیادت پر مجبور کیا گیا تھا، ورنہ اس کے خاندان کو قتل کر دیا جاتا۔ کویت نے 2024 میں ان کی شہریت بھی منسوخ کر دی۔ تو دوستو، صرف 4 دن، لیکن تاریخ پر ان کا نقش آج بھی موجود ہے۔ کویت کی وہ عارضی جمہوریہ دراصل ایک سیاسی چال تھی جس نے لاکھوں افراد کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی صرف ایک حملے کی نہیں، بلکہ طاقت،
چالاکی اور تاریخ کے اس رخ کی ہے جہاں سچ، دھوکہ اور خون ایک ساتھ بہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، کمنٹ کرے، سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔